زبان سے اتنا ہی بولے جتنا پھر کان سے سن سکے۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اہل تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کی اہل تربیت کا اہتمام نہیں کیا تو یقین جانیے آپ نے معاشرے میں جانوروں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ وہ کھڑکی بند کر دے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے اس پار کا منزل کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ ایک دن سونی نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹے جاتے ہیں، پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہا جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ لہروں کی طرح بہنے دو اپنے ہر برے وقت کو، یقین کرو یہ ٹھہرے گا نہیں۔ الفاظ بھی میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کرے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضرورات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہو، تمہارے لب نہیں تھکتے۔ پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب ایک بائیں، تو سوچو انسان کتنے بے اختیار مخلوق ہے۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں، مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ سورہ النساء کے نزول کے بعد مسلمانوں کے ہاں ہر دن ہی عورت کا دن ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر۔ مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو صرف ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو اس کے پیچھے خواہ مخواہ نہ پڑو۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سکھ کی پوری ہانڈی ندیدہ بن کر اکیلے ہی کھا جاتا ہے، اور دکھ ایک پیالہ بھی سب میں بانٹنا نظر آتا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی عالم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر نہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔
کھجور کی گٹھلی پر باریک سا چھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر یہ اکڑ کیسی؟